حل ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 3 نظام ہوتے ہیں, ایک ڈیموکریسی, ایک ماشاء اللہ, تیسرا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اگر یہ دونوں نظام نہیں ہے تو پھر تیسرا نظام یہ آئے گا. لاٹھی باز تو بھینس بھاگ جائے ملک سے باہر پھر نہیں ڈاکٹر صاحب, سر ایک منٹ, لاٹھی کے ساتھ یہ پرانا محاورہ ہے, دنیا ہے نا, یہ کھیتوں دنیا بڑی جدید ہے. لاٹھی ہاتھ میں بھینس بھاگ گئی, بھینسیں بھاگ گئے, سانڈ بھاگ گئے, ان کے اچھے بھی واپس آئیں گے یا تو اپنے پورے خاندان کو لے جائیں, پھر یہ خاندانی واپس بلائے گا اور یہاں سے ایسی چیخیں نکلیں گی کہ خاندان کی چیخیں سن کے بھاگ کے آ رہے ہوں گے. مسئلہ یہ نظام جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک لاٹھی اور بھینس کی حقیقت کو دیکھے گا کون. اچھا میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں, آج آپ کو بالکل ایتھینٹک چیز بتا رہا ہوں. میں نے عوام پاکستان کو آگاہ کیا تھا اور آپ کو بھی آگاہ کرتا چلوں کہ آپ بھی اگر اپنا گھر چلاتے ہیں تو جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے نا, میں آپ کی جمہوریت ڈسکس کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ڈاکہ ہوا اور اس قوم کو بالکل بے خبر ہے یہ قوم. آپ بھی بجٹ بناتے ہیں کہ مجھے گاڑی لینی ہے یا مجھے گھر لینا ہے, ایک بجٹ ہوتا ہے. تو اب جو بھی نظام مملکت ہوتا ہے اس کے اندر ایک بجٹ ہوتا ہے. اور میں عوام پاکستان کو بتاؤں یہ قوم اس اچھی طرح یاد رکھے کہ قوم کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا گوادر میگا آئل سٹی اور گیس پائپ لائن جو چائنا تک جانی تھی اور انڈیا جانی تھی. اس بجٹ کے اندر وہ چیز فارغ کر دی گئی ہے, یہ پروجیکٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے. یہ اس پروجیکٹ کو تالا لگا کے پھینک دیا گیا اور اس پروجیکٹ کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. اور نہ کوئی سیاسی جماعت بولی, نہ کسی کا کارندہ بولا, نہ کوئی اس کے بانیان بولے, نہ ان کے پارلیمنٹرین بولے. تو اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور آپ سنیں اس میں گوادر میگا آئل سٹی کو کس طرح مینشن کیا, سنیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہمارا اہم ترجیح ہے. تقریباً 1 ماہ قبل چینی صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریباً 46 ارب مالیت سے سڑکوں, ریلوے, ٹیلی کام, گوادر پورٹ, توانائی کے مختلف منصوبوں کے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے. آپ نے شوکت عزیز صاحب کا نام سنے کبھی؟ میں آپ کو ایک چیز شوکت عزیز صاحب اہم ترین چیز بتا رہا ہوں, یہ بتا رہے ہیں اس میں پیسہ کدھر ہے. ڈاکٹر صاحب 46 ارب ڈالر اگر آیا ہے آپ کے ملک کے اندر, وہ 46 ارب ڈالر ہے کدھر؟ ان سے ذرا یہ تو پوچھیں. اس منصوبے پہ 1 روپیہ بھی انہوں نے مختص کیا, گیس پائپ لائن کے اوپر 1 روپیہ بھی انہوں نے مختص نہیں کیا. تو اس کا مطلب انہوں نے ان دونوں منصوبوں کو خاتمہ کر دیا نا. تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 1.5 ارب ڈالر لے کے پاکستان کی عزتوں کا سودا کرنے والے اب چھوٹی چھوٹی ڈکیتیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, یہ ملک کا پورا خزانہ انہوں نے غائب کر دیا اس بجٹ سے. جب بجٹ کے اندر ہی نہیں ہے, اس میں پیسے ہی مختص نہیں ہے, تو کون ڈیولپمنٹ کرے گا گوادر میگا آئل سٹی کی اور گیس پائپ لائن کی؟ اور پوری قوم خاموش تماشائی بیٹھی ہے. اس قوم کو صرف اوپر سے یوں پیسے پھینکتے جاؤ اور یہ جھولیوں میں بھیگ لے کے ڈالتے چلے جائیں. اس قوم کا مقدر ہی بھیگ ہے. آپ اس کے لیے بلاوجہ میں محنت کر رہے ہیں. جو قوم اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتی اس کو شاہد مسعود صاحب بیٹھ کے لڑیں گے, میں لڑوں گا بیٹھ کے. 7 سال سے میں آپ کو سنتے ہوئے آ رہا ہوں, تقریباً 7 سال سے میں یہاں بولتا آ رہا ہوں. کیا ہوا اس پہ امپلیمنٹ؟ کوئی ہوا پاکستان میں امپلیمنٹ؟ ہم صرف یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں. ہم سال کی ریسرچ کر کے اس قوم کو چیزیں دیتے ہیں اور یہ صرف بیٹھ کے بولتے ہیں بہت اچھا بول رہا ہے. ان کی یہ تو حیثیت ہے. تو اس قوم کے لیے آپ لڑنا چاہتے ہیں, اس قوم کو آپ عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں. اس قوم کے سامنے پوری یہ کوپر کے وائروں کی چوری ہوئی اور یہ منہ میں انگلیاں دبا کے بیٹھے رہے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے بولنے کی. یہ صرف سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں. جہاں ان کا چہرہ نہیں ہے وہاں یہ بکواس کرتے ہیں, اور جہاں یہ عوام کے سامنے ہو جائے یہ انہی لیڈروں کے جوتوں کے ٹس میں صاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے بولنا چاہتے ہیں, ڈوب کے مر جائیں یہ لوگ. یہ قوم ہے آپ کی. اس قوم کو قوم بولتے ہیں آپ جو قومی خزانوں کو, ایسٹ کو, منصوبوں کو یہاں پہ مد نظر رکھ کے نہ چلے. اس قوم کے لیے لڑنا صرف ویسٹنگ آف ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. آپ کے بولنے سے کتنے لوگ پکڑے گئے ذرا آپ تو مجھے بتائیں نا. بھاگ گئے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ لسٹیں نہ جاری کریں ڈاکٹر صاحب. یہ بھاگ گئے تو یہ تازیانہ بھی وردی کو برداشت کرنا پڑے گا, اور اس وردی پہ ہی پڑ رہا ہے یہ تازیانہ کہ دیکھو ان کی موجودگی کے اندر بھاگ گئے. وہ تمام اینکر جو صبح شام کہتے تھے گرفتار کرو گرفتار کرو, اب میں ان سے کہتا ہوں جو تمہارے ہمت ہے تو گرفتار کرا کے دکھاؤ, جاؤ. تمہاری ڈیموکریسی ہے. میں تو ماشاء اللہ والا آدمی ہوں, میں کھلے عام ماشاء اللہ ہوں. جس کو آئی ٹریجن کیس کرنا ہے آؤ, فیصل رضا اب بھی تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ جی ماشاء اللہ لگاؤ ملک کے اندر. اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یا تو پھر آپ ہمیں بھی اجازت دیں, قانون آپ برابر کر دیں پھر سب کے لیے. پھر دیکھتے ہیں پاکستان میں کون تونگر ہے. میں دیکھتا ہوں میرے شہر میں اب کون ڈکیتی کرتا ہے, کون بدماشی کرتا ہے. یہ دیہاتوں اور گاؤں کے آئے ہوئے ٹچے انہوں نے پورے شہر کو لوٹ کے کھا لیا. یہ پانی کے اندر پورے ڈکیتیوں کے اندر ملوث ہے. کیوں پیپلز پارٹی کا چیئرمین یہاں پر اجازت نہیں دیتا سندھ حکومت کو کہ فوری طور پہ ایکشن کرے اور 180 غیر قانونی ہائیڈرین کو بند کیا جائے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر تو میں اور آپ تقاضا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ قبرستان کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ وہ سب 40-50 ہزار روپے کے اندر مردہ دفنایا جا رہا ہے. وہ جس کی جیب میں 4,000 اور 5,000 بھی. کفن کے ساتھ یا پیکج کمبو ڈیل ہے؟ کفن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, کفن کے ساتھ ہی ہوگا. نہیں مطلب کفن 40,000-50,000 میں ساتھ دیتے ہیں. وہ جگہ جو ہے جس میں مردوں کو نکال کے انہی قبروں کے اندر دفنائے جا رہے ہیں, ہڈیاں باہر پھینک دیتے ہیں, بھائی اتنا ہی ہے. 40 سے 50 ہزار. اب 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا 20 کروڑ جو بھی آبادی ہے ہماری, 19 کروڑ جو بھی ہے, 1,000
یا 1200 یا 1500 یا 2000 انسانوں کو ہم دفن نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے آپ. نہ ہم ان کو لاوارث پڑی ہوئی. نہ ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، نہ ان کو مرنے کے بعد کفن دے سکتے. کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ مطلب بھیک پہ گزارا کرنا ہے نا اس قوم نے، اور کیا کریں؟ اوپر سیاستدان بھی بھیک مانگ رہے ہیں، نیچے عوام بھی بھیک مانگ رہے ہیں. نہیں، ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا، رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑے آپ نے کام کی چیز بولی. ہمارا اور آپ کا ساری زندگی یہی رہا نا کہ ہم حدود سے، سوشل ویلیوز سے باہر جا رہے ہیں. تو اس قوم کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس 1 مہینے میں نہ کسی نے ڈنڈا چلایا، نہ گولی چلائی، سر لپیٹ کے اور تسبیحاں پکڑ کے بیٹھے ہوئے نا. جو 1 مہینہ صحیح ہو سکتی ہے قوم، وہ 11 مہینے کیسے صحیح نہیں ہو زکوٰۃ سکتی؟ کے پیسوں سے حج ہوتا ہے اس ملک میں، آپ نے سنا ہے نا؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے سرکاری خزانے سے ہوتا ہے. نہیں، زکوٰۃ پیور زکوٰۃ کے پیسوں، سرکاری بیت المال کے پیسوں سے حج عمرے میں ہوتے تو ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوان صدر سے تو حج اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ یہی تھا. آپ حج کے، عمرے کے ویزے بیچے جاتے ہیں اس ملک میں. بالکل، یہ تو ایک پورا کوٹا سسٹم ہے اس ملک. اس ملک کے اندر اگر آپ کو صحیح کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹری کو اختیار دے دیں. 1 سال کے لیے دیں، 3 مہینے کے لیے دیں، 6 مہینے کے لیے ملٹری دیں. کو اختیار دے کے پھر نہیں، پھر کیا ہے؟ نہیں تو آپ کی ڈیموکریسی تو فیل ہو گئی. پھر جو افغانستان میں بیٹھ کے نقشے بنا رہے تھے ملک توڑنے کا، پھر وہ وزیر، پھر کیسے؟ تو بھائی وزارتیں اور مشیر پھر کرپٹ ترین عناصر دوبارہ سیاسی حکومت میں. نہیں، ہمیں تو دنیا ایجنٹ کہتی ہے نا. اگر ہم اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو ملٹری کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے. اگر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں چلو ہم ایجنٹ ہی نہیں کرتے، ہم ملٹری کو ہٹا لیتے ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس جو بہترین چوائس ہے، جو ملک کے حالات صحیح کر سکتے ہیں، آپ وہ لے کے آ جائیں. سر، آپ کی ہماری آپ وہ لے آئیں. میں موجودہ عسکری قیادت فوج کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ ایجنٹ ہیں. چلیں اس وقت فرض کریں آپ فوج کے ایجنٹ ہیں. میں ایجنٹ ہوں. لیکن جو ڈیل ہوئی وہ ان سے ہوئی جو ایجنٹ نہیں تھے. بالکل، ڈیل ہوتی انہیں سے نا. نہیں تو پھر مسئلہ، ایجنٹ تو گھر کی مرغی دال برابر ہوتا ہے نا. پھر بات وہی آ رہی ہے نا کہ یعنی پھر کیسے؟ یعنی کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ جائے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سیاست ہو گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس آئین کو اگر آپ نے رائج کرتے ہوئے اس کے تحت حکومت کرنی ہے تو اس میں آرٹیکل 245 موجود ہے. آپ اپنا انتظامی امور نمٹائیں. یہ چوری چکاریوں کے کیس، پاکٹ مارنے کے کیس سپریم کورٹ میں بھیج دیں، اور جو دہشت گردوں کے کیس ہیں وہ آٹومیٹک چلے جائیں گے پھر ملٹری کورٹ کے اندر. وہ چیلنج ہے نا. کیسے چیلنج ہے؟ آرٹیکل 239 کیسے کو چھوڑ دی ہے چیلنج، فیصلہ آنے والا ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک میں، یہ جمہوری چیمپئنوں کی. یہ ان کی جمہوریت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ نے کر کے بھیجا، اٹارنی جنرل نے دلائل دی ہے، عدالت سٹ ڈاؤن کر دی. آپ ڈاکٹر صاحب آرٹیکل میں آپ کو ریڈ کروا دیتا ہوں. میں نے پورا پڑھا، فیصل بس سنیں، عدالت نے کر دیا سٹ ڈاؤن. اب بتائیں اب واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم بندوق اٹھائیں گے. کر دے سٹ ڈاؤن. آپ بندوق اٹھائیں گے؟ ظاہر سی بات. کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے. ہم خطرے میں نا. ہم 17 بین آرگنائزیشن کی ہٹ لسٹ پہ. ہم کو یہاں پہ آئیڈیل زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کی زندگی میں جو پاکستانی عوام گزار رہی ہے اور ہماری زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہم پہ تو 7 سال سے عرصہ حیات ہی تنگ ہے. تو ہم کیا کریں؟ کس طرف جائیں ہم لوگ؟ آپ یعنی خانہ جنگی شروع کر دیں گے؟ یار اور کون سا راستہ ہے پھر؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی تیسرا راستہ آپ بتائیں. یا پھر آپ ایک کام کریں، ان عدالتوں سے ان دہشت گردوں کو سزائیں دلانا شروع کریں تاکہ قانون پسند اور قانون شکن میں تفریق کون کرے گا ڈاکٹر صاحب پھر پاکستان میں؟ کون ہے؟ نہیں یعنی وہ آپ کی بات سن کے فیصلہ کریں ورنہ آپ بندوق اٹھا لیں گے. یہ 2 راستے ہیں. پہلا ہم نے راستہ اپنایا، 13 سال سے ان عدالتوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا، کسی کو سزا نہیں دی. ٹھیک ہے. یہ جتنے آپ یہاں پہ کام ہے ان کا یہی تو کام ہے. قانون کے مطابق، یہی تو کام ہے، قانون کے مطابق ہی ہے نا. تو قانون تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسا کون سا قانون ہے کہ میں آپ کو 17 کیس بتا رہا ہوں، کسی ایک میں فیصلہ نہیں ہوا؟ یہ کون سا قانون ہے پاکستان میں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. قانون کو تو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. قانون ان کے بچوں کے لیے، قانون ان کے بازاروں کے لیے، قانون ان کے ووٹروں کے لیے، قانون ان کے پولنگ اسٹیشن کے لیے. میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے. میں ایک چیف جسٹس کے خلاف کیس لے کے کھڑا رہا، پارلیمنٹ میں بھی کھڑا. تو میرے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو میں کوئی جاہل کا بچہ ہوں کہ ان کی بدماشیاں سہوں گا؟ میں ان بدماشوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ان کے کلیجے نکال کے نہ باہر پھینکوں؟ پھر میں بھی بدماشی کروں گا. سیدھی بات ہے. اگر کوئی قانون ہی نہیں ہے تو قانون جو آپ کے لیے پھر میرے لیے بھی وہی قانون ہے. سیدھی بات ہے. آپ ملٹری کو اختیار دیجئے. دہشت گردی کے کیس اگر ملٹری کورٹ میں نہیں چلے اور اس عدالت نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تو یہ اس آئین کے اوپر لعنت ہے، ان جمہوری چیمپئنوں کے اوپر لعنت ہے، اس پارلیمنٹ پہ لعنت ہے. تالا لگا کے بند کریں ان پارلیمنٹ کو. کس چیز کی یہ پارلیمنٹ ہے؟ سموسہ کھانے کی پارلیمنٹ ہے؟ پکوڑے کھانے کی پارلیمنٹ ہے؟ بکواس کرنے کی پارلیمنٹ ہے؟ اپنی شام کو رنگینیاں بنانے کی پارلیمنٹ ہے؟ کائے کی پارلیمنٹ ہے یہ؟ نہیں، کمال ہو گیا. جمہوریت کی توہین ہے یہ. جمہوریت کی توہین ہے. جمہوریت اسٹرائک ڈاؤن کرنا جمہوریت کی توہین. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں الیکٹڈ ممبرز ہیں،
میں بھی الیکٹڈ ممبر میں بھی تھا. کوئی نہیں ہے الیکٹڈ ممبر. کہاں سے الیکٹڈ ممبر ہے؟ انگوٹھوں کے نشان چیک کرائیں, پتا چل جائے گا الیکٹڈ ممبر ہے یا جمہوری ڈاکو ہیں سب سے بڑے. فیصلہ کیا آ رہا ہے آپ کے اندازے کے مطابق؟ فیصلہ تو عدالت نہیں دے گی, فیصلہ عدالت نہیں دے گی, اس لیے کہ عدالت ہی تو ملوث ہے ساری بدماشی میں. تو اگر فیصلہ نہیں آتا, ہاں فیصلہ نہیں آتا تو پھر یہ نہیں, فیصلہ تو نہیں آ رہا, حکومت تو نہیں جا رہی. بدماشوں کا راج ہے, بدماش چڑھے ہیں آپ کے اوپر, بدماش چڑھے رہیں گے. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ایسا تو نہیں آ رہا کہ حکومت چلی جائے ہفتے کے بعد, ایسا تو جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہی تو ملوث ہے. چلیں وہ بھی نہیں ہو رہا, چور باہر بھاگ رہے ہیں. ابھی غداری والی بات پہ آ جائیں. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ پہلے بھی میڈیا ٹرائل ہوا, اب بھی ہو رہا ہے. اور دیکھیں نا, ہوا 92 میں, وہ بعد میں حصہ بنے. میں آپ کو ایک ایسی وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ پیمرا نے تمام چینلز کو ایک لیٹر جاری کیا کہ آج کے بعد جو دہشت گردی پکڑا جائے اس کے نام کے آگے ملا, مفتی, علامہ لگاؤ, تو اس کا یہ آپ پورٹ فولیو اس کے ساتھ نہ لگائیں. اس کے ڈاکٹر بھی تھا, جو بھی تھا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اسی کو آپ مینٹین کر کے یہ کہیں کہ نہ ایم کیو ایم کا نام لیا جائے, نہ پیپلز پارٹی کا نام لیا جائے, دہشت گرد تو پھر دہشت گرد ہے. دہشت گرد کسی جماعت میں بھی ہو. کیا فوج میں دہشت گرد موجود نہیں تھے ادارے میں جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کرایا, مہران بیس پہ حملہ کرایا, تو فوج نے ان کو گرفتار کیا, ٹرائل کیا, ان کو سزائے موت دی. تو آپ بھی یہی کام کریں. جو دہشت گرد ہے بجائے یہاں گفتگو کرنے کے آپ ٹرائل کریں اور پھانسی دیں. کس نے روکا ہے پاکستان کے اندر؟ ہے کون جو دہشت گردوں کو پھانسی دینے سے روکے گا؟ پھر عوام پاکستان کھڑی ہوگی نا آپ لوگ کے ساتھ. جب آپ نے ایک جماعت کو, ایک پارٹی کو باقاعدہ مینشن کرتے جانا ہے, پیپلز پارٹی کا دہشت گرد پکڑا گیا. پیپلز پارٹی دہشت گرد نہیں ہے, اس میں لوگ موجود جو ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ چلیں نہیں, آپ یہ بتائیں یہ مفتی, ملا, علامہ کیوں نہ لگائیں؟ یہ اب بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں؟ کیا یہ سارے دہشت گرد مدرسوں کے تعلق رکھنے والے نہیں تھے جنہوں نے فوج کو قتل کیا ہے؟ 6000 فوج کے جو جوان شہید ہوئے ہیں اس میں کون سے ایم کیو ایم کا بندے نے شہید کیا ہے؟ کسی نے نہیں. لیکن جن مولویوں نے کیا, ان کے مدرسوں پہ اگر تالے کے جا کے آپ چابی یا کنڈی تک نہ ہلائیں تو لوگ تو یہی باتیں کریں گے نا پھر جو ہو رہی ہیں. یہ باتیں روکنے کے لیے اکراس دا بورڈ چلیے. آپ جو پاکستان کے آئین کا غدار ہے اس کو گرفتار کیجیے, آپ ایف آئی آر کاٹ کے اس کو نمونہ نہ بنائیں آپ, ورنہ ایم کیو ایم بھی یہی بات کرے گی, پیپلز پارٹی بھی یہی بات کرے گی, اور میں بھی یہی بات کروں گا. لیکن بظاہر کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا. اور آنے والے دنوں میں پھر آپ متفق ہو گئے نا اس بات سے, کچھ نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے مارشاء اللہ لگ گیا, مارشاء اللہ بھی نہیں لگا. نہیں لگا. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا نا لگ مارشاء اللہ لگ چکا ہے ڈاکٹر صاحب, آپشن نہیں ہونے دے. سر یہ کیا مارشاء اللہ ہے سر, خدا کے واسطے ملٹری کورس سر کاپر کی تاریں وہ 1200 آپ کے مارشاء اللہ ڈکلیئر ہونے کے بعد یہ 1200 پتہ نہیں یہ 2010 سے 2000 لوگ مر گئے کراچی میں, ادھر سے لوگ باہر بڑے چور بھاگ گئے. یہ مارشاء اللہ ہے. مارشاء اللہ نے دیکھیں نا 6 پھانسیاں ہوئی, اس سپریم کورٹ نے حکم امتناعی دے دیا. وہ 1970 کی 1972 ابھی ہوئی ہے سوات کے دہشت گردوں کی ہیں ڈاکٹر صاحب. انہوں نے اس پہ حکم امتناعی دے دیا. تو جب انہوں نے حکم امتناعی دے کے ملٹری کورٹ کے اوپر سپرویژن قائم رکھنی ہے تو ہم اس اصول کے خلاف ہیں. ملٹری کی راہ کے اندر کوئی سویلین نہیں چاہیے. آخر میں آج طے ہوا, اگلی گفتگو میں پھر بات کریں گے. آج تک طے ہوا کہ